الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. رمضان کی اس پرنور اور خوبصورت ساعتوں میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش اور آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن باران رحمت میں. آج ہماری ٹرانسمیشن کا موضوع ہے تعلیم اور اساتذہ کی اہمیت. تعلیم وہ زیور ہے جو آپ سے کوئی کبھی بھی نہیں چھین سکتا. زندگی کے کسی بھی محاذ پہ آپ کھڑے ہوں تعلیم ہی ہے جو آپ کے کام آنے والی ہے. اکثر لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈگریز حاصل کر لیں، لیکن اصل میں تعلیم آپ کی تربیت کا ایک بہت اہم جز ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے مزید بات چیت کریں گے. مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سحری ٹرانسمیشن کا احوال کچھ یوں ہے کہ سلسلہ قوالی بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ہمارا کوکنگ سیگمنٹ بھی ہے. مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. ویلکم بیک ٹو اور سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. سب سے پہلے آ گئے ہم ایز یوزول اپنے کچن میں، کیونکہ کھانا بنانا بہت ضروری ہے اور سب سے پہلے ہم کھانا چڑھا دیتے ہیں تاکہ سحری کے وقت تک ہمیں کھانا مل جائے. اچھا جی، ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری شیف خدیجہ. ان کو ویلکم کرتے ہیں پلیز ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں شیف آپ؟ میں ٹھیک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بس ہم بہتری کی طرف جاتے جا رہے ہیں نا. لیکن یہ ہے کہ رمضان بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. رمضانوں میں ہی ٹھیک رہتے زیادہ بہتر ہوتا. اچھا بتائیں آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج میں چکن جنجر بنا رہی ہوں. چکن جنجر، اوکے. یہ بنتا کیسے ہے؟ بہت ایزی ہے. سب سے پہلے ہم ڈالڈا کا کارن آئل ڈال دیں گے. اوکے جی، آج یوز ہو رہا ہے ڈالڈا کارن آئل. اور ڈالڈا کارن آئل کی میں خاص بات آپ کو بتاؤں کہ ڈالڈا لایا ہے اب نیو کارن آئل جو کہ ہے 100% پیور. 100% پیور ڈالڈا کارن آئل جو کہ آپ کے میلز کو بنائے لائٹ اور ہارٹ فرینڈلی. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. اچھا جی، آئل تو ہو گیا ہے سب سے امپورٹنٹ پارٹ. اب اس کے بعد انگریڈینٹس کیا جائیں گے یہ آپ بتائیے. اس میں ہم پیاز ڈالیں گے، لیکن پیاز جو ہے نا ہم گرینڈ کر کے ڈالیں گے. پیاز اور ہری مرچوں کو جو ہے نا ہم گرینڈ کر دیں گے. وہ ہم اس میں کچی پیاز، کچی، اس کو گرینڈ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا سا پکائیں گے اس میں. پھر اس میں ہم چکن ایڈ کر لیں گے. چکن ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم جنجر ڈالیں گے. جنجر کا پیسٹ، ٹھیک ہے، وہ ایڈ کر کے پھر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے. اچھا، اس میں گارلک ایڈ نہیں ہو رہا نا، صرف جنجر ایڈ ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں مسالے ایڈ کر لیں گے. ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیں گے، نمک ڈال دیں گے، بلیک پیپر ڈال دیں گے، گرم مسالہ ڈال دیں گے. اچھا، یہ چاروں مسالے ڈال کے اس کو اچھے سے بھونیں گے. بالکل
आखिर में फिर हम टमाटर ग्राइंड करके इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं जो कि साबुत होते हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर वगैरह, वो आप ग्राइंड करके डाल, बिल्कुल पेस्ट बना के डाल। पेस्ट में डाल। अच्छा, ये उस वक्त के लिए भी ज़्यादा अच्छी है रेसिपी ना, कि अगर आप पहले से पेस्ट बना के अगर आपने रखा हुआ है, रमजान में बन जाता है, हाँ बनाना चाह रहे हैं कुछ, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, टाइम लगता है काटने में। तो और अक्सर टमाटर जब सस्ते हो जाते हैं और आप स्टोर करके फ्रीजर में रख लेते हैं, तो आपकी प्यूरी बना के आप रख दें तो वो बेस्ट रहता है इस्तेमाल करना। खैर, फिर आखिर में टमाटर डाल देंगे हम इसमें, उसको फिर अच्छे से भुनेंगे। जब इसका जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो जब आप देखें कि उसमें हल्का सा तेल आ रहा है, वो पक चुका है, तो बिल्कुल आखिर में आप दही ऐड कर दें। अच्छा, तो दही ऐड करके फिर उसको अच्छे से भुनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आप जो है जिंजर जो है वो कट करके बिल्कुल पतले पतले वो ऊपर से आप डाल दें। अच्छा, यानी जिंजर जाएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, ये तो बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है। चलें, ये तो मेरे ख्याल से बहुत क्विकली बन भी जाएगी, है ना? बारान रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है तालीम और असातिज़ा की अहमियत, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नहायत काबिल जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। इतनी जल्दी रमज़ान गुजर गया, पता चल रहा है? पता तो बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ये हैरानगी हुई कि कल की बात थी कि पहला रमज़ान था और आज आप देख लें कि बिल्कुल सारे ही दिन गुजर गए और बिल्कुल पता नहीं चलता। और रमज़ान की ये ख़ास बात है कि इतनी रौनकों में इतनी पुरनूर हो जाती है हर दिन कि आपको वो भारीपन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। बस ये अफसोस है कि शायद जितनी नेकियां करनी थी वो इतनी नेकियां नहीं की, और ये बात का अफसोस अल्लाह ताला अमल की तौफीक देता है। अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को तौफीक दे नेकियों की। अच्छा जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले बहुत ही माया नाज, ये मैच मेकर हैं, शादी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर हैं, मैच मेकर हैं, तो बहुत सारे जो ज़मीन पे रिश्ते बनते हैं वो ये बनाती हैं। तो वेलकम करेंगे मिसेस अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रमज़ान जा रहा है आपका? बहुत अच्छे जा रहे हैं, सबके ही बहुत अच्छे जा रहे हैं जी माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह के सबके बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रमज़ान के फ़ौरन बाद तो शादी सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो जो आप मैच मेकिंग करती हैं, जो लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं, आप उनकी शादियों में भी जाती हैं? नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि किसी की शादी अटेंड करें। इनविटेशंस तो बहुत आते हैं, लेकिन यही है कि दिन और रात काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकल क्लाइंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, तो फिर इतना हमें टाइम नहीं मिलता कि हम वेडिंग्स को अटेंड कर पाएँ। ओके, रह जाती हैं शादियाँ। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं, आजकल मैंने तो ये सुना है, और जिस भी सोसाइटी में हम मूव कर रहे होते हैं तो लोग परेशान नज़र आते हैं कि रिश्ते नहीं हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वजह क्या है? लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक डिमांड्स। रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि उनको लगता है कि जो मैच है वो हमारे कंपैटिबल नहीं है। ओके, तो लोगों को जो 100% मैच की एक फैंटेसी है, जिसे मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट कहा जा सकता है, तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ कराती है कि रिश्तों की बहुत कमी है। अच्छा, यानी एक्चुअली पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, डिमांड्स डिफरेंट थी, और अब डिफरेंट है। जी ऐसा ही है। अच्छा, तो कहीं जिस तरह से आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो आप बीच में काउंसलिंग नहीं करती कि नहीं इन चीज़ों को इग्नोर करें, या आपके लिए इन फ्यूचर बेस्ट रहेगा मैच? तो इस तरह से वो काउंसलिंग में और आपके लाइक एक होता है ना इन्फ्लुएंस में आके आपके कहने पे रिश्ते अग्री कर लेते हों? कन्वेंस तो देखिए हम करते हैं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि शादी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इसलिए है कि हम लोग कंसल्टेंसी और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बट द थिंग कि हमारे कन्वेंस करने पे लोग आपस में बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं करता। अच्छा, और ये लोगों का अपना डिसीजन होता है, तो हम लोगों को उस वे में कन्वेंस नहीं करते और ना ही फोर्स करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लोगों का अपना डिसीजन है, तो लोग हमारे कहने पे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल लड़कियों की क्या डिमांड्स है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि लड़कों की तो नहीं, लेकिन लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो गई हैं, और उसी की वजह से लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुंवारी बैठी हुई हैं। लड़कियों जो कुंवारी बैठी हुई हैं वो 30+ का बहुत ज़्यादा रेशो है, और उसकी यही वजह है कि हाई एक्सपेक्टेशंस। और सिंगल लड़की जो 35 साल की है, 36 साल की है, 37 साल की है,
تو اس کو 40 اور 41 سال کا ایک سنگل لڑکا چاہیے ہے. اچھا, تو ایک یہ بہت ہی انریلسٹک سا سینیریو ہو تو جاتا ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے جب لڑکیاں کنواری ہیں تو کیا لڑکے نہیں ہیں؟ ان دونوں کا ریشو کتنا ہے آپ مجھے یہ بتائیے. لڑکے نہیں ہے نا کنوارے. تو اچھا, جب 40 اور 41 سال میں ہم سنگل لڑکی کی طرف جاتے ہیں تو وہ لڑکا ہمیں سنگل ملتا ہی نہیں ہے. اچھا, اور جو ہی ہمیں کوئی سنگل لڑکا ملتا ہے تو اس کو 35 اور 34 کی لڑکی سے نہیں کرنا ہوتا, اس کو انڈر 30 چاہیے ہوتی ہے. اوکے, تو یہاں پہ جو میچ میکنگ ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اور لڑکیوں کا لیٹ ریزن جو اب ہے میرجز کا وہ یہی ہے کہ ان کی مائنڈ سیٹ یہ سیٹ ہے کہ وہ یا تو 30 میں کریں یا پھر 35 میں کریں. ملے گا ان کو بہت آسانی سے مسٹر پرفیکٹ, جو کہ ٹرو نہیں ہے. یہ ان کی پرسیپشن ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. اچھا, اس کی ریزن یہ بھی ہے نا کہ آج کی لڑکی یہ جان گئی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوگی, اپنا کریئر نہیں بنائے گی تو ان فیوچر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کوئی بھی پروفیشنل وومن ہے تو وہ ایٹ لیسٹ اس عمر تک آتے آتے اپنا کریئر بلڈ کرتے کرتے اس کی یہ عمر ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ غلط ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اور پہلے شادی کو فوکس کرنا چاہیے انسٹیڈ آف کریئر؟ دیکھیں, ہمارے پاس بہت ساری ویسی بھی فیمیلز آتی ہیں جو کہ کیریئر اورینٹڈ نہیں ہوتی. اچھا, وہ گھر میں رہتی ہیں. اوکے, لیکن بلا وجہ بے وجہ کسی رشتے کو بار بار اچھے کو انکار کرنا ہی گھر میں بیٹھی ہوئی ان لڑکیوں کو بھی 35 اور 40 کا بآسانی کر دیتی ہیں جن کو گھر بیٹھے بھی کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تو میرے خیال سے ناشکری ہوئی نا. وہ ناشکری بھی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جب گھر میں موجود ہیں اور آپ اپنے آپ کو اچھے سے مینٹین نہیں کر رہے, کیونکہ ہم ورکنگ لیڈی کی بات کریں وہ بہت اچھے سے خود کو مینٹین کرتی ہے جب وہ 4 لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہے. جب گھر والی لڑکی ہوتی ہے وہ خود کو مینٹین نہیں کرتی. یعنی لکس میٹر کرتی ہے. لکس بھی میٹر کرتے ہیں, فزیکل اپیرنس بھی میٹر کرتی ہے. تو 40 کا جو مرد ہوتا ہے وہ 35 کی لڑکی کے ساتھ جب کھڑا ہوتا ہے, وہ لڑکی جو کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے بڑی لگتی ہے. اچھا, تو ہمارے پاس یہ بہت زیادہ پرابلم آتی ہے کہ لڑکیاں اس حوالے سے نہیں ہوتی. ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ لکس کتنی میٹر کرتی ہیں اور مردوں کی بھی لکس کتنی میٹر کرتی ہیں. اچھا, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے تعلیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وقل رب زدنی علما, آمنت باللہ, صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. بہن, علم اور علم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جب آغاز ہوا اور بات ہوئی وحی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں جو آیت نازل ہوئی وہ اقرا میں, یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ بیان فرمایا گیا پڑھ اپنے رب کے نام سے. اب معلوم یہ چلا کہ پہلی وحی ہمارے پڑھنے, سیکھنے, سمجھنے کی طرف ہمیں مبذول کر رہی ہے, ڈائیورٹ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملا. پھر جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جو علم کی فضیلت اور علم سیکھنے کی طرف ہمیں مائل کرتی ہیں, اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما, ہم اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ ربی زدنی علما, پڑھا کرو, اس وجہ سے کہ قرآن کی آیت ہے. اور اس قرآن کی آیت میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا دی گئی کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. اسی طریقے سے جہاں علم کی بات آتی وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ مخصوص نہیں کہ صرف مرد علم حاصل کریں یا صرف عورتیں علم حاصل کریں, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے. لیکن المیہ, مفتی صاحب سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر, المیہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو ریشو ہے تعلیم کا وہ ہے 63%, اس کے اندر ریشو جو بوائز کا ہے وہ 73% ہے اور لڑکیوں کا 50 سمتنگ ہے. تو اتنا زیادہ ڈفرینس ہے, تو یہ کیوں کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ایسا کیوں ہے؟ یہ اسلامی پہلو سے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ اب آپ آتی ہے ریاست کا کام ہے. ریاست کا کام کیا ہے کہ وہ آج فوقیت دے. جس طرح آپ مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ مردوں کو تعلیم و تعلم کی طرف لے کے جایا جاتا ہے,
آج ریاست نے ان کے لیے بھی دروازے کھولے ہوں گے، اور سب سے پہلے اسلام نے کھولے ہوئے دروازے. اسلام نے کوئی تفریق نہیں کی کہ بھائی بیٹے کو پڑھاؤ، بیٹے کو اچھا کھانا دو، بیٹے کو اچھا کپڑا دو، لڑکی کو آجا اندر رکھ دو. نہیں میرے بھائی، بالکل 4 دیواری اس کا حق ہے، لیکن 4 دیواری میں اسے علم حاصل کرنا یہ اس کے لیے فرض قرار دیا گیا. اس کو اچھا پہنانا، اچھا پہننا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنایا گیا. تو اسلام تو پوری ذمہ داری دیتا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آج کے ماں باپ خود لالچ کہہ لیں یا ان کی یہ کہہ لیں کہ وہ ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بھائی بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جائے اور بیٹی کو ترجیح نہ دی جائے. لیکن الحمدللہ جو لوگ اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، آج ماحول بدل رہا ہے. چاہے ماں باپ ہوں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاں علم حاصل کرنا مرد کے لیے ضروری ہے وہاں بچی کے لیے بھی ضروری ہے. تو میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دونوں بات کو کہا، مرد بھی حاصل کرے اور عورت بھی حاصل کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تفریق ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے زیادہ افضل کون ہے، حضور کی حدیث ہے، جو علم والا ہے. اب معلوم یہ چلا کہ یہاں پر یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ عورت اور مرد والی بات یہاں آ گئی کہ جس کا علم زیادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے مقبول ہے. تو اب ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں کہ علم کی اگر ہم شان و عظمت دیکھیں تو اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن ہمیں نازل فرمایا، ایک تو فرضی علوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی علوم کے لیے بھی فرمایا گیا کہ آپ یہ سیکھیں تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ، کتنی اچھی خوبصورت بات ہے. اسی بات کے ساتھ اب لے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. ویلکم بیک ٹو آر سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. اور مین کورس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اور جب ریڈی ہو جاتا ہے تو باری آتی ہے ہماری ڈرنکس کی. ڈرنکس بنانے سے پہلے میں مہمان کو بھی اپنے ساتھ ہمارے کچن میں لے آئی ہوں، کیونکہ مہمان کے ہاتھ کا ذائقہ جب ایڈ ہو جاتا ہے نا تو ہماری ریسیپی میں اور مزہ آ جاتا ہے. اچھا جی، خدیجہ سے پوچھتے ہیں آج کیا ڈرنک بنا رہی ہیں آپ؟ آج ہم چاکلیٹ ملک شیک بنا رہے ہیں. چاکلیٹ ملک شیک، یہ تو بچوں کا فیوریٹ ہے نا؟ میرا بھی فیوریٹ ہے. تو آپ بھی بچی ہیں. اچھا بتائیں بنے گا کیسے؟ بہت ایزی ہے. آپ کوکو پاؤڈر ہوتا ہے نا، آپ کوکو پاؤڈر ایڈ کر لیں جگ میں، اور ملک ایڈ کر دیں اس میں، اور آپ چاکلیٹ آئس کریم ایڈ کر لیں اس میں، اور چاکلیٹ سیرپ آتا ہے اور وہ ایڈ کر لیں. اس کو اچھے سے آپ گرائنڈ کر لیں اور یہ بہت تھک کریمی سا بن جاتا ہے، بہت یمی سا. یہ آپ کا پھر ریڈی ہو جائے گا. ختیجہ، چاکلیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں آپ اندر آپ ڈال دیں، ہر طرح کی چاکلیٹ ڈال دیں. گھر میں کوئی چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے جو ایسی ہی پڑی ہوئی ہے فریج میں کافی دنوں سے، وہ بھی ڈال دیں. شربت گل بہار بھی ایڈ کریں گے. اچھا جی، جہاں پیار وہاں مرحبا گل بہار، پھلوں پھولوں خالص جڑی بوٹیوں کے ارکیات سے تیار کردہ. کیونکہ بھائی ہمارے ہر ڈرنک میں ایلیمنٹ آنا چاہیے مٹھاس کا، اور وہ ڈالتا ہے مرحبا گل بہار. آپ نے کبھی پیا مرحبا گل بہار؟ جی بالکل، ہر افطار کی زینت ہوتا ہے مرحبا بالکل گل ایسا بہار. ہی ہے، ایسی بات ہے، افطار کی رونق. جی بالکل. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے مسز علی سے میں بہت امپورٹنٹ سوال پوچھنے والی ہوں کہ اکثر لڑکیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں اس میں ایک ریکوائرمنٹ وہ لازمی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوکنگ آنی چاہیے لڑکیوں کی ہو. تو ایسا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں، عورت کا کچن سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسے عورت کا زیور سے تعلق ہے ویسی عورت کا کچن سے تعلق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر گھرستی کے ساتھ کچن کی بھی چیزیں آنی چاہیے عورت کو، تبھی ایک پراپر سمجھیں کہ بیوی کا رول آپ اچھے سے پلے کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ کہتے ہیں نا شوہر کا جو دل کا تعلق ہے وہ پیٹ سے ہے، تو جب اچھے اچھے کھانے بنائیں گے تو ویسے ہی رشتے میں مٹھاس آئے گی. اچھا فار سپوز کسی لڑکی کو نہیں آتی کوکنگ، وہ پروفیشنلی بہت اچھی ہے، بہت آگے ہے، بہت اس نے کام کر لیا، تو اس کو رشتہ چاہیے، تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ ویسے تو بہت سارے ٹپس ہیں، جیسے کہ یوٹیوب ہو گیا، آپ کی بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں سوشل جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. کچھ ایسے یعنی مسٹ ہے سیکھنا بھی چل رہی ہیں. کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہو نہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی کو کوکنگ نہیں آتی تب بھی چلے گا. رمضان ٹرانسمیشن میں جتنی بھی ختیجہ نے بنائی ہیں سحریاں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں، دیکھنے کو اور کرنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور لڑکیاں کیا نہیں کر سکتی ہیں آج کے دور میں، لیکن بس بات ہوتی ہے انٹرسٹ کی. ابھی میں یہی کہنے والی تھی کہ انٹرسٹ ہو
تو آپ سب کر سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج کل کی لڑکیاں تو بھائی صاف صاف کہہ دیتی ہیں ہم خود کوک رکھنا افورڈ کر سکتے ہیں, تو ہم سے کوکنگ کی بات نہیں کرنی ہے نا, ایسا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا ویسے آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ الحمدللہ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں, اور میں بڑی شاہی پکوان او مائی بناتی ہوں. گڈنس, کون سے شاہی پکوان آپ بناتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیے ڈشز کے نام. شاہی پکوان جیسے کہ نہاری میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے. اوکے. میرے ہسبینڈ کو کوئلے کی کڑھائی بہت پسند ہے. میرے ہسبینڈ کو تہہ والی بریانی بہت پسند ہے, تو پایا بہت پسند ہے. تو وہ جو بالکل ایک پکوان ہوتے ہیں نا شاہی قسم کے, اس کے لوازمات. اچھا یہ آپ نے شادی کے بعد سیکھا ہے یا پہلے سے آپ کو آتا تھا؟ نہیں میں نے شادی کے بعد سیکھا ڈیفینیٹلی, کیونکہ مجھے پھر پتا شادی کیسے ہو گئی مجھے یہ بتائیے. بیسک تو آتی تھے, بیسک تو آتے تھے, لیکن یہ مین کورسز میں نے بعد میں سیکھی, کیونکہ مجھے پتا چلا میرے ہسبینڈ کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں, اور یہ تو ہوتا ہے, 2-3 روٹیاں کھا جاتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو پھر میں نے یہ والے پہ زیادہ فوکس کیا. اچھا ساس سے سیکھی یا پھر اپنی امی سے؟ مجھے ساس نے گائیڈ کیا اور مما نے گائیڈ کیا. باقی میں نے جو چیزیں لرن کی وہ میں نے یوٹیوب سے کری, کیونکہ یوٹیوب سو ایزی کہ آپ اپنے موبائل میں لگا لیں اور آپ کوک کرتے رہیں, اور آپ کو بالکل ایسا ہی ہے, تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. اچھا پہلے جو ہماری امیوں کا دور تھا وہ لوگ تو باقاعدہ اپنی ڈائریز میں لکھ کے رکھتے تھے نا, کتنا اچھا. وہ ایک مجھے ایک پرانی ڈائری ملی تھی میری امی کی, انہوں نے ریسیپیز ساری لکھ کے رکھی ہوئی تھی, وہ بہت اچھا لگتا تھا. ایسا ہی ایسا ہی. خیر اب تو انفارمیشن آپ کی بالکل ہاتھ میں ہے, ٹپس پہ آ گئی ہے, ٹپس پہ آ گئی ہے. اسی بات کے ساتھ لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. تعلیم سے سنورتی ہیں تقدیر کی راہیں, استاد ہی دکھاتا ہے منزل کی نگاہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم اور اساتذہ کی اہمیت. تو مفتی صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں اساتذہ کی وہ ویلیو, وہ قدر رہی ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ اچھا آپ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی. دیکھیے بات یہ کہ آج ہم استاد کو ایز اپنے بچوں کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر تو مانتے ہیں, اور ان کو ایک ٹرینر اور ایک تربیت گاہ یا تربیت کرنے والا شخص بھی مانتے ہیں, لیکن بطور معاوضہ ہم انہیں اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنے اس کام کے, اس تربیت کے ہم سے جو پیسے لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کافی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اولاد آپ بالکل وسیلہ بنے ہیں اس دنیا میں لانے کا, لیکن تربیت مراحل آگے بہتر کرنے کا اگر ذریعہ بنتے ہیں تو وہ ایک شخصیت ہوتی ہے, وہ ہوتی استاد. اور اسی لیے اسلام نے استاد کا درجہ بھی وہی دیا ہے جو ماں باپ کا ہے. جس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کی ادب کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے استاد کا بھی ادب کریں, ان کا بھی احترام کریں, ان کا بھی درجہ ویسا ہی ہے جیسے تمہارے ماں باپ کا ہے. لیکن ہم آج کی نسل کو دیکھیں, آپ کو بھی یاد ہوگا بہن, ہمیں بھی یاد ہوگا کہ ہم اگر مدرسے میں جاتے تھے یا اپنے دیگر اساتذہ کے پاس جاتے تو ہم ان کی جوتیاں بھی اٹھاتے تھے, ان کے ہاتھ بھی ہم چومتے تھے, چاہے ہمارے استاد اسکول کے ہوں یا مدرسے. اور ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ کبھی ان کی بات کو ٹالنا نہیں, اور اگر وہ مار بھی دیں تو دیکھنا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا, کہ آیا وہ تنبیہ تھی یا تمہیں بہتر کرنے کے انہوں نے کام کیا. لیکن آج اللہ معاف کرے, استاد مارنے کی تو بات تو کجا, یہ تو ختم ہو گئی. لیکن ایک اور چیز مفتی صاحب ہو رہی ہے, مار پیٹ سے مجھے یاد آیا کہ آج کل ایسے بھی ایشوز سامنے آئے ہیں کہ اساتذہ کچھ زیادہ ہی مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور طلباء کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے. دیکھیں اس میں تو یہ صورتحال ہے, دیکھیں یہ تو وہ استاد ہی نہیں ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ آج یہ ایلیٹ کلاس ہے. آپ ان کو دیکھ لیں کہ استاد کا کیا ہے, وہ ٹریٹ ایسے کرتے ہیں کہ استاد نے ان کو بچے کو اف بھی کہہ دیا تو اللہ رحم فرمائے. آپ پھر جا کر دیکھیں استاد کی جیسے درگت بنتی ہے, وہ استاد نہیں غلام لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو لوگ زیادہ پیرنٹس اسپیشلی زیادہ کانشیس ہو گئے؟ اس طرح کے کیسز پہلے بھی تھے, وہ چند تھے, اب ظاہر سی بات سوشل میڈیا تو وہ ہائی لائٹ ہو گئے. ہاں یہ بات اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کریں, اور اسلام نے تو سختی طور سے منع فرمایا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں کل کی بات کر رہا ہوں, ایک جز کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے پورے ملک کے پاکستان کی بات کروں گا, ایک علاقے کی بات نہیں کروں گا, یا ایک میں ایسے علم والا یا ایسا شخص ہی نہیں سمجھتا کہ جو اس طرح کا ظلم کر رہا ہے, کیونکہ یار اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. لیکن بات ہم کرتے ہیں کہ آج ضرورت ہے
کہ ہمیں اپنے جیسے آپ نے کہا اساتذہ کی قدر کیوں نہیں ہے، وجہ یہ کہ قدر ہمارے ماں باپ سکھاتے تھے. آج اگر کہا جائے پہلے کیا ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹا استاد کی بات ماننی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کی چپلیں سیدھی کرنی ہے. آج کہا جاتا ہے بیٹا اگر کوئی بھی بات ہو فوراً آگے بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ کی خبر لیں گے، ہم فیس دیتے ہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ آج کل پیرنٹس ایشو بنا دیتے ہیں اور فوراً اسکول کے پرنسپل کے پاس جا کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں استاد اگر واقعتاً، اچھا اس میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ اتنی انہیں ڈرا دو اور بچہ اصل کوئی اگر ایسے حرکات و سکنات ہو رہے ہو اور واقعتاً کچھ لوگ فیل میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ استاد کی اصل کوئی شکایت وہ بھی نہ کر پائے. آپ کانفیڈنس دیں، آپ ان کا اعتماد بھی دیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ استاد کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اللہ نے کیا علم دیا. کیونکہ یاد رکھیے حضور فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کفضل علی ادناکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عالم یعنی علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر ہوتی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا، جو علم دین کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پہ. اسی طریقے سے علم کے بارے میں فرمایا، علم کیا ہے، حضور فرماتے ہیں افضل من الجہاد، یعنی علم حاصل کرنا جہاد سے بھی افضل ہے. اور پھر یہ بھی نہیں، علم کے بارے میں فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے. اور یہ بھی دیکھ لیے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ جو علم دین سیکھنے نکلتا ہے فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. تو یہ مقام و مرتبہ ہے کن کا، جو علم حاصل کرے، علم سکھائے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے. بہت خوبصورت. اچھا جی، مسز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں آپ ہی کے ٹاپک پہ کہ بھائی مجھے یہ بتائیے کہ رشتے تلاش کرنا کافی مشکل ہو گیا نا نارمل لوگوں کے لیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں ویسے ہی انڈیویجولی رشتے تلاش کر لیے جائیں یا کسی آرگنائزیشن کے تھرو ہی کرنے چاہیے؟ بیکاز آج کل لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نا انویسٹیگیشن، کسی کے بارے میں پتہ کرانا، تو وہ انسان خود سے کرا نہیں سکتا. تو اگر آرگنائزیشن کے تھرو کروا رہے ہیں تو یہ سب مسئلے ان کو درپیش ہوں گے؟ نہیں، آج کل تو دیکھیں نا لوگوں کو رشتوں میں ویسے ہی بہت مشکلات ہیں. اب وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے کہ وہ بھلے مڈل کلاس بندہ ہو یا وہ ایلیٹ کلاس بندہ ہو، کہ آپ کو گھر بیٹھے کوئی رشتہ مل جائے وہ بہت مشکل چیز ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے آپ کا سوشل میڈیا. آپ لوگوں سے فون کے اوپر تو بہت قریب ہوتے ہو، چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہو، بات کر رہے ہوتے ہو، ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہو، لیکن وہ جو ہماری گیدرنگس تھیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی رشتوں کے لیے بہت پرابلم بنتا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایلیٹ کلاس کے لیے بھی. کیونکہ دیکھیں پہلے ہمارے یہاں میلاد ہوتی تھی، پہلے ہمارے یہاں عید پہ گیدرنگس ہوتی تھیں، پہلے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آ کے بیٹھتے تھے گھروں میں، لیکن آج کل وہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے یہ چیز بھی ہے کہ لوگوں کے پاس اب وقت کے ساتھ ساتھ اتنا وہ دیکھتے ہیں کہ یار کچھ بچے کیریئر میں بیزی ہیں، کچھ بچے اسٹڈیز میں بیزی ہیں، بڑے جو ہیں وہ کمانے میں بیزی ہیں، تو اس طریقے کی گیدرنگس ہوتی نہیں ہیں. کسی ایک پراپر آرگنائزیشن سے تعلق بنانا رشتے کے لیے وہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے بہاف پہ آپ کو ساری چیزیں کر کے دیتا ہے. اچھا، جو آپ کا کام ہوتا ہے کہ یار کسی نے رشتہ بتا دیا تو اس کے حوالے سے آپ جا کے کسی سے مل رہے ہیں، پھر ہی آپ کو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں، آ جاتی ہے نا. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو کر کے دے گی، ایک فیملی آپ سے رابطہ کرتی ہے، رجسٹر کرتی ہے، تو ایک فیملی کو آپ کتنے آپشنز دکھاتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ ایٹ اے ٹائم آپشنز دکھانے کا یہ ہے کہ ہماری سروسز کا ایک ٹینیور ہوتا ہے اسپیسیفکلی، جو کہ کیس اسٹڈی میں ہی آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ 3 منتھس تک یا 4 منتھس تک یا 6 منتھ تک چلے گا. اچھا، اس کے چلتے ہی فیملیز کو ملٹیپل آپشنز دکھائے جاتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق دکھائے جاتے ہیں. واٹ از دا ریٹ؟ کتنے آپشنز دکھائے جاتے ہیں؟ آپشنز دکھائے اس طریقے سے جاتے ہیں کہ آپ کو 2 دن میں بھی 2 رشتے آ سکتے ہیں. اچھا، 4 دن میں 1 رشتہ بھی آ سکتا ہے. وہ جیسے جیسے میچ میکرز کو دونوں طرف سے کمپیٹیبلٹی کا اندازہ ہوتا ہے وہ پروفائل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور فردر آپ فیملیز کو کنیکٹ کرتے ہیں. اب لیٹس امیجن کسی نے 4 مہینے کا پیکج لیا ہے اور وہ کسی 12 فیملی سے کنیکٹ ہوا ہے یا وہ 15 فیملی سے کنیکٹ ہوا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے رشتہ آپ نے ایک سے ہی کرنا ہے، شادی ایک سے کرنی ہے، لیکن ہم ملٹیپل آپشنز یوں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس میں سے کسی بہتر رشتے کا انتخاب کریں. اچھا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ جتنے زیادہ آپشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو انسان اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر بہتر سے بہترین کی تلاش میں لگا رہتا ہے؟
نہیں ان کو ٹینشن بھی ہوتی ہے نا کہ ٹینیور ان کا ختم ہو جائے گا, فیس دوبارہ پے کرنی پڑے گی. جی ہاں, تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھا مناسب رشتہ ملے تو وہ ڈن کر لیں. اور اگر دیکھیں کسی کو 12 فیملی سے اگر بندہ ملاقات کر رہا ہے یا 10-8 فیملی سے مل رہا ہے تو اور ساری ہی اس کی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہیں تو وہ اس میں سے دا بیسٹ ون اپنے لیے پک کرتا ہے. اور اسی لیے الحمدللہ ہمارا سکسیس ریٹ انکریز ہو رہا ہے ہر دن, کیونکہ ہمارے پاس جو سروسز ہیں وہ اس طریقے کی پرووائڈ کرتے ہیں جس طریقے کی کلائنٹ کی کمپیٹیبل ہو. اوکے. اور اس کو اسی حساب سے ہم رجسٹرڈ کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ رجسٹریشن سے پہلے اس کی ہر ایکسپیکٹیشن پہ آپ نے لبیک کہا ہو اور بعد میں آپ کلائنٹ کو ڈس اپوائنٹ کریں. اچھا, آج کل ریشو کس کا زیادہ ہے, ارینج میرجز کا ریشو زیادہ ہے یا پھر لو میرجز کا؟ لو میرجز تو دیکھیں بہت کم ہے, کیونکہ آپ لوگ اتنے زیادہ کیریئر اورینٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اس طریقے کی چیزوں کا ٹائم نہیں ہے. وہ چٹ چیٹ تو کر لیتے ہیں, ٹائم پاس بھی کر لیتے ہیں, دوستی یاری بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک جو پراپر میرج ہوتی ہے وہ تھرو فیملی ہی ہوتی ہے اور وہ ارینج میرجز ہی ہیں. اچھا. ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کتنے انٹرپرنورز آتے ہیں, کتنے زیادہ ایسی فیملیز آتی ہیں جن کا اپنا سوشل بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اب لوگوں کے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و احباب میں نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال سے اب لوگ ڈرتے بھی ہیں رشتہ داروں میں نہیں کرنا کچھ چاہتے, غلط نہ ہو جائے, اور آج کل کیسز بھی ایسے آ رہے ہیں نا, تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھی زیادہ آپٹ کرتے ہوں گے کہ کسی آرگنائزیشن کے تھرو, اوتھینٹک ریسورس کے تھرو کام کریں. جی اب وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. اچھا جی, دسترخوان یہاں پہ سج چکا ہے اور آج دسترخوان پہ خدیجہ نے بنائی ہے چکن جنجر یا گارلک چکن. نہیں, چکن جنجر ہی بنائی. چکن جنجر بنایا ہے. اوکے, مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا. جی مسز علی, کیسا لگا آپ کو کھانا؟ بہت ٹیسٹی ماشاءاللہ, بہت اچھا بنایا ہے. اچھا چلیے, تو یہ اپروول مل گئی ہے آپ کی, اچھا سا رشتہ آ جائے گا اب آپ کا. خدیجہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے. اچھا, یہ والی ٹیگ لائن جو ہے نا, جب رشتہ لے کے جاتے ہوں گے اور کھاتے ہوں گے لڑکی کے ہاتھ کا, تو یہ دینے پڑتی ہے. ہاں, لڑکی ہماری بیٹی کھانے بہت اچھے بناتی ہے, چاہے وہ باہر سے منگا کے انہوں نے سرو کیا. اچھا مفتی صاحب, آپ کو کیسا لگا؟ جی بہت اچھا ہے. جی جی چلیں, ٹیسٹ کیسا تھا اس کا؟ بہتر تھا ماشاءاللہ. بہتر تھا, زیادہ مسالے نہیں تھے نا, بڑا سوندا اچھا سا کھانا بنایا. یہی بات ہوتی ہے کہ جب کھانے میں سارے مسالے اعتدال سے ڈالے جائیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ آتا ہے نا. کبھی کبھی ہمیں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے, کسی کا زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اسپائسی نہیں پسند کرتا, تو اچھا ہے بہت ماڈریٹ سے مسالے. اچھا مسز علی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکیوں کے لیے جو کھانا وہ پریزنٹ کرتی ہیں جب رشتے والے آتے ہیں, تو ان کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے کھانے کی, وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھا کوسچن آپ نے پوچھا ہے, جس کو ہم گارنشنگ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیبل مینرز جسے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈائننگ بہت اچھے سے مینٹین ہو, ڈیکوریٹڈ ہو. اور اگر آپ کے پاس ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے تو آپ اپنے دسترخوان کو بھی بہت اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے. لیکن میں نے اس طریقے سے بہت سے دسترخوان دیکھے ہیں کہ 3 رنگ کے چمچے اور 4 رنگ کی پلیٹیں, تو یہ آپ کے دسترخوان کو بہت بے رونق کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کھانا بھی اچھا بنا ہو تو وہ ساری جو ایک سگھڑ پن لڑکی کا آپ کہہ لیں, وہ سب دسترخوان پہ کھل کے دکھتا ہے کہ یہ کس طریقے کا اہتمام ہے. گلاس الگ رنگ کے ہیں, کچھ پلاسٹک کے ہیں تو کچھ شیشے کے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. اور یہ کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں, یہ ہم سیکھ سکتے ہیں. اور آج کل جیسے کہ یوٹیوب کا دور ہے, تو اتنی پیاری پریزنٹیشن سکھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ ایک لڑکی کو کتنا وہ سگھڑ جسے ہم کہتے ہیں, کتنی اسکلز ہے لڑکی کے اندر, وہ شو کرتا ہے. اور اس کو کتنا شوق ہے گھر گھرستی کا, اس چیز کو پریزنٹ کرتی ہے. صرف اس کو نہیں کرتی کہ آپ آئیں, اپنے کھانا کھائیں اور آپ چلے گئے. یہ ساری چیزیں آپ کی کوالٹی. صرف لڑکیوں کو دیکھنے آتے ہیں لڑکے والے, یا لڑکی والے بھی جاتے ہیں پھر لڑکے والوں کے گھر؟ وہ بھی جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہاں پہ اتنا جج نہیں کرتے چیزوں کو, کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار والدہ اچھی ہیں. نہیں, ویسے اگر چاہیں تو ہم جج کر سکتے ہیں کہ ان کی مدر نے اگر اچھے سے پریزنٹیشن کی ہے تو آپ کو لڑکے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے تربیت ہوئی ہوگی لڑکے کی. نہیں, وہ بات یہ ہے نا کہ کام تو لڑکی نے آ کے کرنے, تو لڑکی کو زیادہ جج کیا جاتا ہے اور لڑکے کی فیملی کو کم جج کیا جاتا ہے. اچھا, ایسا ہی ہے.
ओके, लेकिन बराबरी होनी चाहिए, हाँ, दोनों को जज बराबरी तो करना देखिए चाहिए। होनी चाहिए बराबरी, लेकिन लड़के को देखें इस तरीके से हम जज करते हैं कि वो वे ऑफ टॉकिंग उसका क्या है, वो बात बात पे बिगड़ तो नहीं रहा, कितना धीमा बोल रहा है, कितने अच्छे से अपनी वालदा अच्छा, को आजकल ट्रीट कर रहा है। काफी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज तो बढ़ते जा रहे हैं, और इस पे आप देखें स्टडीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि लोगों के साथ ये बहुत इश्यूज चल रहा है, हर बंदा यहाँ पे जहनी शिकार है। तो ये वाली चीज़ें हैं, लेकिन हम किसी न किसी चीज़ से एक बंदे की प्रोफाइल को बहुत अच्छे से आप समझें कि देख सकते हैं जब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखना Minor शुरू करें। details को हाँ, हम अगर follow हम करें। दरगुजर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो वो हमारी आगे की ज़िंदगी के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो बिल्कुल शुरू ऐसा ही से ही होता है। छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों का मामला है जो कि आपके साथ ज़िंदगी भर चलता है। आपको क्या लगता है जितने ये रिश्ते आते हैं, जितने रिश्ते होते हैं, तो ये कितने लंबे अरसे तक चलते हैं? क्योंकि आजकल का दौर तो वो चल रहा है कि अगर किसी की शादी हो जाती है तो कुछ अरसे बाद लोगों को ये सवाल करना पड़ता है कि शादी कायम भी है या नहीं है। ऐसा ही आप क्या समझती है कि आपके थ्रू जो शादियां हो रही हैं वो कायम रह रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से तो बहुत क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि हम क्लाइंट को टाइम बहुत देते हैं, और इसी के साथ साथ हम क्लाइंट को कंसल्टेंसी और गाइडलाइन बहुत देते हैं। एक होती है प्री कंसल्टेंसी और एक होती है पोस्ट कंसल्टेंसी। तो हमारे पास वो जोड़े भी आते हैं जो शादीशुदा होते हैं और उनको किसी न किसी मुश्किलात का सामना होता है, वो हमसे आते हैं और जिसको डिस्कस करते हैं उसको सोल्यूशन भी लेके जाते हैं। लेकिन जो देखा जाता है कि वैसे रिश्ते हो रहे हैं, बाहर से रिश्ते हो गए, या आप देखें अब सोशल मीडिया पे कितनी ज़्यादा लोगों की डाइवोर्सेस को लोग चर्चा पे ला रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म डाइवोर्स केसेस हैं उनके जो पीछे की असल वजह है वो यही है कि आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी ओवर डिमांड होती हैं, आप रिश्ते को उस तरीके से निभाना नहीं पसंद करते, आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छे खासे रिश्ते को भी ना आप समझेंगे डाइवोर्स की नज़र। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया पे बाकायदा पेजेस बने हुए हैं मैट्रिमनी, तो आप क्या समझती हैं वो ऑथेंटिक हैं? उसके ऊपर जो रिश्ते आए हुए होते हैं, जो प्रोफाइल्स लोगों ने डाले हुए होते हैं, वो ऑथेंटिक और रियल प्रोफाइल्स होते हैं? देखिए उसके हवाले से तो यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग चिट चैट करते हैं, लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, प्रोफाइल फेक है रियल है, नोबडी हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि आप कोई भी प्रोफाइल पोस्ट कर सकता है, आपको सोशल मीडिया पे फुल राइट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ तो जो इसके बाद की चीज़ें होती हैं, जो इसको सच समझते हैं या इसके अंदर मज़ीद अपना वक्त देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं, तो वो बाद में किसी न किसी प्रॉब्लम का उनको शिकार हो जाता है। और वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस है नहीं ना ऐसा सोशल मीडिया पे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बहुत। अच्छा, इसी बात के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने पानी उठा लिया तो मैं आपको बताती हूँ हमारा पानी कितना अहम है और कितना अच्छा है। आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल 250 ml बॉटल, फर्स्ट टाइम सर्विंग इन पाकिस्तान। आबिद भाई आला मयार के मुताबिक तैयार करदा मिनरल वाटर है और आलमी मयार की हाइजेनिक पैकिंग के साथ है। दफातर, घरों और इवेंट्स के लिए मौजू इंतखाब, मयार और एतमाद का इम्तिजाज। जी तो हमारी हो गई है पानी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम तालीम के मौजू पर बात कर रहे हैं, उसके लिए मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारी मेहमान भी हैं। मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं अपने ब्रांड पार्टनर नेल्सन पेंट्स के हवाले से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट्स। नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई नेल्सन पेंट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब मुफ्ती साहब की तरफ आएंगे। मुफ्ती साहब ये बताएं कि दीनी और दुनियावी तालीमात दोनों एक साथ लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, ये जो आपने कहा, देखिए दीनी इल्म तो फ़र्ज़ है, जो फ़र्ज़ उलूम है, जो शरई अहकाम है, फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हम पर लागू किए हैं, उनका इल्म हासिल करना तो लाजिम व मलज़ूम है। लेकिन इस्लाम ने कभी दुनियावी इल्म से भी मना नहीं फरमाया। आपको यह मालूम होगा कि जब जंग बदर हुई तो जो बदर में कुफ़ार कुरैश में से जो कैदी बने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम कैद से रिहाई हासिल कर सकते हो, कैसे कि तुम 10 मुसलमानों को इल्म सिखा दो, अच्छा, पढ़ा दो। तो मालूम ये चला कि इल्म की एक कदर मंजिलत है जो इस्लाम के अंदर है। तो जिस तरह दीन का इल्म जो फ़र्ज़ी उलूम है उनको तो लाजिम हासिल करना मलज़ूम है, लेकिन दुनियावी उलूम भी इसलिए हासिल करना कि अब इस हदीस से इस बात का अंदाज़ा लगाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि
تم اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو، تربیت کرو اور اچھی جگہ نکاح کر دو تو تمہیں اس کا بدل جنت ملے گا. تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر حکم یہ کہ بیٹی کی تربیت بھی کرنی ہے اور پھر اچھی جگہ نکاح بھی کرنا ہے. اب میں ایک تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ لے کے چل رہی ہیں بہن کے ساتھ. یاد رکھیے گا آج ہم نے معاشرے میں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے. جی. وجہ یہ ہے کہ آج حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح سنت رسول ہے اور ایک ایسا عمل ہے فمن رغب عن سنی فلیس منی. حضور فرماتے ہیں جس نے یہ عمل نکاح کا نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہم تاخیر کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر. یاد رکھیے گا حدیث میں حکم یہ آیا ہے کہ آپ کیا کریں جب آپ کا پہلا رشتہ آئے تو آپ تحقیق کریں اور تحقیق کر کے شکر بجا اللہ کہ اس پہ پہل کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ آپ کے پاس استخارہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ آپ استخارہ کریں تاکہ آپ کا دل مطمئن. اور پھر اس کے ساتھ آپ چھان بین بھی کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ اچھی جگہ نکاح بھی کر دیں. اس سے مراد یہ کہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ تحقیق کریں. اور معاف کیجیے گا ایک بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بڑا معاملہ چل رہا ہے. بہن تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن آج کل ایسے بہت سارے میرج بیورو کے ادارے ہیں جو اپنے کمیشن اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان بچیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. کیوں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں شادی ہو رہی، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. اب مس میچنگ اور جو آپ کے طلاق نعوذ باللہ جو آج جو آپ ریشو نظر آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب جھوٹ مبنی پر، جھوٹ بات پر نکاح ہوگا تو کیا برکت ہوگی؟ آپ فلاں کہیں گے فلاں اتنا کماتا ہے، اتنا یہ کرتا ہے، اتنا پیارا، اور بعد میں جب دیکھتے ہیں کچھ اور اسی طرح لڑکی ماشاءاللہ یہ فلاں یہ، تو یہ تمام معاملات خراب ہوتے ہیں. بس اس بات کو سمجھ لیجیے کہ آج جو لوگ اپنے فائدے کے لیے کسی کا گھر برباد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کل ان کی بھی مقافات ہیں، ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، ان کے گھر میں بچے ہوں گے. اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ہو. لیکن خدا سے ڈریں. کیوں ڈریں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دین میں بھی آپ کو ذل کرے گا اور آخرت میں بھی ذل کرے گا. بے شک بے شک. اچھا مسز علی سے بات کریں گے. جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی کہا کہ آج کل رجحان کیونکہ ملک سے جو باہر کے رشتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے نا. ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ اسے ملک سے باہر کا رشتہ مل جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ رجحان بڑھ گیا ہے؟ یہ رجحان بالکل بڑھ گیا اور یہ ابھی سے نہیں، یہ کئی سالوں سے ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے لوگوں میں. جب کوئی جو بیٹی ہوتی ہے وہ باہر کے ملک جا کے اس کی شادی ہوتی ہے اور بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اس چیز کو. لیکن لوگوں میں جو پرابلم آتی ہے کہ وہاں کو انویسٹیگیٹ کیسے کریں. وہاں لڑکے نے کوئی شادی کی ہوئی ہے یا وہاں پہ اس کا کوئی رشتہ ہے یا کوئی ایسی بات جو کہ اس کے کریکٹر سے منسوب ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک اچھا لڑکا نہیں ثابت ہو سکتا، اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ ہمارے پاس جو کنسلٹنسی اور گائیڈ لائن کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ رشتہ تب تک نہ کریں جب تک آپ کا کوئی خود یو ایس، یو کے، کینیڈا وغیرہ میں موجود نہیں ہو. وہ آپ کے والد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ جو کہ آپ کی فیملی کا ہو، کیونکہ وہ آپ کی بہاف پہ پروفائل کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے، ویریفائی کر سکتا ہے. آرگنائزیشن کیریکٹر ویریفیکیشن کے لیے کچھ کرتی ہے؟ دیکھیں کریکٹر ویریفیکیشن کی یا پروفائل کے جو بھی سٹیپس ہیں اس میں بندہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے، اس پہ آپ کبھی بھی بندے کو نہیں پکڑ سکتے. کیونکہ آپ اسی پہ رلائی کرتے ہیں جو انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. پروفائل فیملی اورینٹیڈ ہوتی ہے. کینڈیڈیٹ خود اپروچ نہیں کرتا، ہمیشہ فیملی اپروچ کرتی ہے. اسی کے چلتے ہوئے وہ فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں جن کے بچوں کافی ٹائم سے جیسے رشتہ دیکھ رہے ہیں، یا اگر میں بات کروں کہ کینڈیڈیٹ ان کا باہر ہے تو وہ فیملیز جو بچوں کا باہر رشتہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ تب تک نہ کریں جب تک کہ ان کا کوئی گھر کا فرد باہر موجود نہ ہو. کیونکہ انویسٹیگیشن انہوں نے خود ہی کرنی ہے. پروفائل کی ویریفیکیشن انہوں نے خود کرنی ہے. کیونکہ دیکھیں کسی کے کہنے پر آپ جب اپنی بچی کی شادی یا نکاح یا کچھ بھی ایسا کر دیتے ہیں تو وہ بعد میں بچی سفر کرتی ہے. تو جو فیملیز کی اپنی مطمئنی ہے جہاں پہ وہ ہر چیز کو تہہ میں اتر کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہماری اپنی بچی ہے، ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے اور آگے ہم جواب دہ ہوں گے، تو اس لیے ہم دیکھ بھال کے رشتہ کریں. تو وہ فیملی کا اپنا ہی کوئی ہونا چاہیے. کسی چاچا کے، خالہ کے بیٹے کے، تایا کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر ریلائی نہیں کریں کہ وہ آپ کے بہاف پہ پروفائل کو چیک کرے گا. تو فیملیز یہ بہت غلطی کرتی ہیں کہ آپ کی کوئی خاندان کی دور دراز کی ایک لڑکی یو ایس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے تو باقی سارے رشتہ داروں میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے بھی اپنی بچی کو یو ایس بھیجنا ہے. تو
تو وہ جس طریقے کا بھی رشتہ ہو، مناسب ہو نامناسب ہو، وہ اس کو میرے خیال پروسیڈ سے کرتے اب ہیں. جو ابراڈ کے رشتے بھی ہوتے ہیں نا اس میں ڈیمانڈز بھی کم ہو جاتی ہیں، بس ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ باہر کا ہے اینڈ دیٹس اٹ، اور کوئی کوالٹی نہیں چاہیے. تو یہ بھی بہت غلط چیز ہوتی ہے. جی ایسا ہی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ پروفائل سیٹ ہے. کیوں دیکھیں نا آپ یہاں پہ اگر ڈالر میں کوئی بندہ باہر اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو وہ ویل سیٹلڈ ہو اور بہت اچھی نوکری کرتا ہو، بھی کر رہے ہو، بہت اچھی نوکری کرتا ہو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ لوگ بتاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں. اور بہت سارے لوگ بہت زیادہ اسٹرگل کر بھی رہے ہیں، اور فیملی لائف چلانا ابراڈ بہت آسان نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ لے لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. باران رحمت سحری ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. مسز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کوئی ایک بڑا ایونٹ آرگنائز کرتی ہے جس میں بہت لڑکے والے بھی اور لڑکے والے بھی سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بہت ساری فیملیز ملتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دیں. وہ گرینڈ میچ میکنگ ایونٹس ہوتے ہیں، ورنہ لائف ٹو فیملی لائف رشتہ میٹنگس بھی ہم اس کو کہتے ہیں. وہ ہم اپنے آفس میں کرواتے ہیں زیادہ تر، اور جب ہمارے پاس بہت کوانٹٹی میں پروفائلز آ جاتی ہیں تو پھر ہم اس کو کسی ایک پراپر 5 اسٹار ہوٹل میں ارینج کرتے ہیں. کوئی اچھا سا مارکی لیتے ہیں، وہاں پہ 200-300 لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، کینڈیڈیٹس کو. تو اس کے جو پیچھے کا مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ لوگوں کی انرجی، ان کا ٹائم، ان کا جو پیسہ ہے وہ سب سیف ہو. کیونکہ آج کل کی جس طریقے سے مصروف زندگی ہے تو لوگوں کے یہاں وزٹ کرنا بھی، پہل کرنا بھی، جانا بھی بہت مشکل بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی اچھی فیملیز کے 3-4 آپ نے وزٹ کرنے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بالکل ایک پہلا قدم ہے جو کہ آپ کسی کے یہاں بڑھا رہے ہیں، جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں پہ بہت مشکلات آتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی بیزی روٹین میں سے ٹائم نکالنا اتنا کوئی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ وزٹ ہی نہیں کر پاتے. تو ہم اس طریقے کے ریسورسز بھی لگتے ہیں نا، فیول چارجز ہو گئے، پھر تیار ہونا ہے، پھر کیا لے کے جانا ہے ان کے گھر. ان کے یہاں بھی بہت ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک مہمان آیا تو اہتمام ہوگا، دسترخوان لگے گا اور سب تیار ہوں گے، اور سارے فیملی ممبرز موجود ہوں، چھٹی جلدی کر کے آئیں آفس سے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی سے نہیں، اللہ کا شکر ہے 20 سال پہلے سے یہ کانسیپٹ ارینج کروایا تھا کہ لائف فیملی رشتہ میٹ اپس ہوتا ہے. اس میں لوگوں کے لیے بہت فیزیبل ہوتا ہے کہ آن دا سیم اسپاٹ آپ ملٹیپل فیملیز سے ملیں، کینڈیڈیٹ سے بات کریں. جب آپ کو کوئی مناسب لگ رہا ہو، اپنے انداز کا لگ رہا ہو، اپنے حساب کا لگ رہا ہو، پھر آپ اس کا نمبر لیں اور پھر فردر ان کے گھر پہ وزٹ کریں، نمبر لے سکتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ہمارے پاس بہت آسانی ہوتی ہے کہ آپ مل لیں 3-4-5-6 لوگوں سے، اور پھر آپ نمبر لے کے صرف ان کے ہی پروسیڈ کریں جو لڑکی اور فیملیز آپ کو پسند آتی ہیں. تو اس سے آپ کا کیا ریشو ہے وہاں پہ، کتنی سکسیس ریٹ ہے رشتوں کا؟ اس کا ریٹ تو الحمدللہ 100% ہے، لیکن جو سکسیس سٹوریز بنتی ہیں وہ ہمیں ود دا ٹائم بینگ پتہ چلتی ہیں جب ہمارے پاس کنفرمیشن کالز آتی ہیں. کیونکہ اس میں ایک سمجھے کہ پہلے بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنا جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ 200 لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو انوائٹ کریں، دے آر کمنگ ود دیئر فیملیز، تو وہ کراؤڈ جو ہے وہ 600-800 لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت پہلے سے ورک کرنا پڑتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب لوگ ہو کے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کا بھی بہت سارا کام ہوتا ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس ایونٹ کے تھرو کتنی سکسیس سٹوریز کو جو ہے وہ بنا دیا ہے اور کتنی جو ہے وہ ابھی چل رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں لوگ رشتے فوری نہیں کرتے، لوگ ٹائم لیتے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا بھائی. اچھا، کس طرح کے کینڈیڈیٹس آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ کیونکہ اب تو بہت زیادہ، کیونکہ ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے، تو میں تو دیکھتی ہوں کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ڈیورس ہے، لڑکیاں بھی ہیں. تو ایسے آپ کے پاس زیادہ رشتے ہیں یا نارمل جو ان میرڈ؟ ہمارے پاس ویسے دیکھا جائے تو زیادہ تر پڑھے لکھے رشتے موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ڈیورس کیسز اور سنگل کیسز یہ تو چل رہے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ 35 سال کی یا 30 سال کی بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جن کا ہمارے پاس ریشو بہت ہائی ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے اگر کمپیئر کریں تو ڈیورس کیسز بھی اتنے ہی ہیں. تو لیکن مشکل یہاں آتی ہے کہ وہ جو سنگل کینڈیڈیٹ ہیں تو وہ کسی ایسی طلاق کو بھی کنسیڈر نہیں کر سکتا جو کہ کسی نہ کسی سالڈ ریزن کے بیس پہ ہوئی ہو. وہاں پہ جو ان کی ایکسپیکٹیشنز آتی ہیں کہ سنگل کو سنگل ہی چاہیے، وہاں پہ مشکل آتی ہے. اچھا، کیونکہ دیکھیں نا، طلاق کوئی جان بوجھ کے تو نہیں دیتا کسی کو.
تو لڑکی یعنی کی لوگ طرف سے preference یا نہیں دیتے. ہاں لڑکی کی طرف سے لڑکی کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری بنتی ہے جو آپ کو جاننی چاہیے پھر آپ اپنے فیصلے میں. لیکن لوگ وہ ایک طلاق آج بھی دیکھیں لوگوں کو دینے کے لیے تو بہت آسان ہے, لیکن وہ طلاق جب سنتے ہیں کسی سے کرنے کے لیے تو وہ بہت زیادہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. ہاں لیکن اب میرے خیال سے دور بہت چینج ہو رہا ہے. اب ہر دوسرا بندہ جو ہے نا ایکسیپٹیبلٹی آتی جا رہی ہے ان کے اندر, کیونکہ ہر ایک کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا کیس ہوتا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آگے پازیٹیو چینجز ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج کل تعلیم حاصل کرنا تو ویسے ہی ہر ایک کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا. وہ اس لیے کیونکہ تعلیم کو بھی ایک بزنس بنا دیا, جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی اچھی تعلیم حاصل کر سکے گا. تو ایسے میں وہ بچے جو ضرورت مند ہیں ان کی تعلیم کے اوپر اگر کوئی ان کی کفالت کرتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتا ہے, یہ بتائیے. بالکل یہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں, اور اس جواب کے بعد میں ایک بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیز ایسی ہیں جب دنیا میں بندے رہے یا نہ رہے اس کا اجر بندے کو ملتا رہتا ہے. اس میں سے ایک علم نافع ہے کہ ایک بندہ کسی کو ایسا علم سکھا دے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا. اب وہ بندہ اس دنیا میں رہے یا نہ رہے, جب تک وہ علم پھیلتا چلا جائے گا اور وہ بندہ اس علم کو پھیلانے کا سبب بنے گا, اللہ اس کے اعمال میں اس نیکی کو لکھتا رہے گا جو اس نے یہ کی ہے. تو علم کی تو فضیلت یہ کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں, کفالت سے مراد کہ اس کے علم کے ذریعے کو بہتر کراتے ہیں اور آپ اس کے اخراجات کو اور اس کے علم کے معاوضے کو اٹھاتے ہیں اور اسے ایک قابل انسان بناتے ہیں, تو وہ انسان جب تک اس علم کو پھیلاتا رہے گا, آپ بھلے دنیا میں ہوں یا نہ ہو, آپ کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ, بہت اچھی بات کہی. اچھا ان دی اینڈ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ نکاح کو آسان بنانے کا میسیج دیں گے اور اپنی ریکوائرمنٹس کو کم کریں. بہتر سے بہتر دین کی تلاش میں بیٹھے نہ رہیں. آپ کے لیے میچ وہی ہے جس انسان کو آپ اپنے مطابق بناتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ مس پرفیکٹ اور مسٹر پرفیکٹ کے انتظار میں بیٹھے رہ جائیں, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ مسٹر پرفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ میں بھی اسی طریقے کی کوالٹیز کو پانا چاہے گا. تو اگر آپ اس لیول پہ نہیں ہیں تو آپ کسی سے بھی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن نہ کریں, تو اپنے رشتے کو آسان بنائیں. اور یہی بات مردوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے؟ مردوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے, بالکل ایسے, یہ دونوں طرف پہ لاگو ہوتی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, آپ نے اتنے مصروفیت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. مفتی صاحب کا بھی بے حد شکریہ. بس اس بات کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی اور نیک تعلیم دیں, اور ایسا بھی بنائے کہ ہر انسان چونکہ جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ ایک اہلیت رکھتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں بھی خود سے کچھ بچے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم حاصل کرنا, ہم ان کو تعلیم دیں. ہمارے گھر ہاؤس ہیلپس آتے ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, وہ ٹیوشنس کے لیے بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس اگر ایک آدھا گھنٹہ موجود ہو تو آپ یہ ایک خدمت بھی کر سکتے ہیں, اور یہ دین کی خدمت میں کاؤنٹ ہوگا. اپنی میزبان مہوش کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے ہماری سحری ٹرانسمیشن باران رحمت. اللہ حافظ.